بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل طریقہ جدیدہ ہماری کتاب جاری و ساری ہے اور اس کا ہم تیسرا جز پڑھ رہے ہیں، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 14 الدرس الرابع عشر پڑھیں گے۔ تو اب یہ سبق کس ٹاپک پر ہے، اس کا عنوان آپ دیکھ رہے ہوں گے الضمائر، یعنی ضمیریں۔ تو ضمیریں، اب یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسا عنوان ہے اور ایسا سبق ہے کہ اب جس کو ضمیروں کے حوالے سے معلومات ہو جائے، مطلب ایک عبارت ہے اس کے اندر وہ ضمیر دیکھتا ہے، ضمیر کو پہچان لیتا ہے، مذکر کی ہے، مؤنث کی ہے، واحد مذکر کی ہے یا واحد مؤنث کی ہے، غائب کی ہے، متکلم کی ہے، کس طرح کی ہے، یعنی جس لحاظ سے اس کی ضروریات ہیں ضمیر کے حوالے سے وہ ساری چیزیں اس کو پہچان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت کے اندر وہ پہچان لیتا ہے، پھر اس کے مطابق ترجمہ کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی اس کو یہ مطلب مہارت حاصل ہوگی ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر جملہ، کوئی بھی جملہ بولیں گے تو اس کے اندر ضمیر ضرور استعمال ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے کچھ سیکھنا ہے، یعنی وہی جو ضمیریں آپ کو پہلے پتہ ہیں لیکن وہی یہاں آسان کر کے ایک سمجھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پر لکھی ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب یہاں پر جو اوپر والی ہیڈنگ دیکھ رہے ہوں گے آپ، لائن، ٹھیک ہے، جو سرخ رنگ کی ہے، الضمائر کے نیچے یعنی الغائب، الغائبہ، المخاطب، یعنی مطلب یہ ہے کہ الغائب سے مراد ہے مذکر غائب، الغائبہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مؤنث کے لیے آخر میں علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر الغائبہ کے آخر میں تا گول ہے، جس کا پتہ چلا کہ یہاں پر اس کے نیچے جو ساری آخر تک نیچے آ رہی ہیں نا 6 الفاظ، ہیا، ہما، ہنہ، کتابوہا، کتابوہما، کتابوہنہ، تو یہ پوری جو نیچے کو لائن جا رہی ہے یہ غائبہ کے متعلق ہوگی، اور الغائب کے نیچے جو ہے یہ غائب کے متعلق ہوگی، اور المخاطب کے جو نیچے ہے یہ ساری آخر تک یہ مخاطب، یعنی جس کے سامنے، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں متکلم، آپ مخاطب میرے، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کسی سے میں کلام کروں تو میں بولنے والا جو ہوگا وہ متکلم ہوگا اور سامنے والا مخاطب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ مجھ سے غائب ہے، میرے پاس نہیں ہے بلکہ وہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہوگا، اب اس کی 2 صورتیں ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر ہے تو وہ مذکر غائب ہو جائے گا، الغائب کے تحت آ جائے گا، اور مؤنث ہے تو الغائبہ کے تحت آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے المخاطبہ اور المتکلم اور المتکلمہ، یہ ساری ابھی اسی طرح آپ نے بالکل نیچے جو لکھی ہوئی ہیں، اور لیکن جو دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے المفرد، المثنى، الجمع، اس کا مطلب ہے کہ مفرد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے، المفرد اور المثنى اس کا معنی تثنیہ اور الجمع اس کا مطلب ہے جمع۔ تو اب بالکل اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان کا ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، ترجمہ آپ کو آنا چاہیے ان کا بھی، لیکن یہ اصل میں آپ نے ان کو رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو یہ ٹنا انگلیوں پہ اشاروں پہ یاد ہونا چاہیے کہ جناب تثنیہ ہے اور مذکر ہے تو اس کے لیے کون سی آتی ہے، مخاطب ہے تو اس کے لیے کون سی ہے، متکلم ہے تو واحد متکلم ہے یا تثنیہ جمع متکلم ہے، تو ان کے لیے کیا کچھ آتا ہے، کس طرح کا آتا ہے، مطلب اس میں ضمیر، یہ سارا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں ایک دفعہ پھر بھی عرض کر دیتا ہوں ترجمے کے حوالے سے۔ تو المفرد، یعنی یہاں پر جو مفرد ہے تو اسی طرح نیچے تثنیہ ہے، پھر جمع ہے، پھر اس کے نیچے آپ مفرد دیکھ رہے ہوں گے، تثنیہ دیکھ رہے ہوں گے، جمع دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب اس کو دیکھیے، کہتے ہیں المفرد، ہوا مفرد۔ اب یہ کس کی ضمیر ہے، تو یہ آپ نے اوپر دیکھنا ہے کس کی ہے، الغائب، یعنی واحد مذکر غائب کی ہے، واحد مذکر غائب کی کون سی ضمیر ہوئی، ہوا۔ اس کی اگر تثنیہ بنائے تو پھر کون سی ہوگی، کہتے ہیں وہ آتی ہے ہما۔ ان کی جمع اگر بنانی ہو تو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہوا بنا، پھر یہاں سے ہما بنا، پھر ہم بنا، پھر اسی طرح اور بھی ضمیریں ہیں جس طرح انتما، ٹھیک ہے، انتم، انتنا، تو یہ کیسے بنتی ہیں ضمیریں، ٹھیک ہے، یہ آخر میں تبدیلی کر کے تثنیہ بنا دے گی، پھر تبدیلی کر کے جمع بنا دے گی، تو پھر یہ کر دیا گا تو وہ کر دیا گا، تو یہ بنائی کیسے جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ نے آگے کتاب پڑھنی ہے مراح الارواح، صرف کے موضوع پر بہت زبردست کتاب ہے مراح الارواح۔ اس کے اندر یہ سارا کچھ دکھایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دارابا ہے تو دارابا سے آگے جو ضمیریں گردانیں بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں، کس طرح چینجنگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، ہر چیز کی دلیل، اس کی علت، اس کی وجہ، اور اس کے اوپر جناب بہت زبردست کلام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سیکھنے والی آگے بڑی کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے صرف ان کو بطور الفاظ ان کو ضمیروں کو رٹنا ہے کہ کس کے لیے، یعنی بس پہچان اور ذہن میں بٹھانا ہے کہ کس کے لیے کون سی آتی ہے۔ تو ہوا، ہما، ہم، یہ 3 ضمیریں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، یعنی مذکر غائب کے لیے،
پھر آتی ہے مؤنث غائب ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو مخاطب کی آ جائے گی انتا انتما انتم، پھر آگے مخاطبہ آ جاتا ہے، یعنی سامنے جس سے کلام کوئی کر رہا ہے تو وہ ایک ہے، یعنی مخاطبہ ایک ہے تو اس کے لیے آئے گا انتی، انتما ان کا سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. اور انتنا جو مخاطبہ کی جمع کی ہے تو انتنا. پھر آگے ہے متکلم، یعنی جو بات خود کر رہا ہے کوئی بندہ تو وہ متکلم جو ہے وہ کس انداز کا ہوگا، متکلم ہوگا یا متکلمہ ہوگا، یعنی مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو ان کے لیے کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، دیکھیں آپ ذرا. کہتے ہیں انا نحنو نحنو، یعنی تثنیہ جمع جو ہوتا ہے نا متکلم کا، ان کا ایک ہی آتا ہے. پھر اس کا جواب آپ کو وہاں پر ملے گا کہ یہ اس کے لیے الگ کیوں نہیں ہے، یعنی تثنیہ کے لیے یعنی پیچھے سارے صیغے علیحدہ ہیں، تثنیہ کے لیے علیحدہ ہے، جمع کے لیے علیحدہ ہے، مفرد کے لیے علیحدہ ہے، ان کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے جوابات ادھر ملیں گے، ٹھیک ہے. انا نحنو نحنو، ٹھیک ہے، تثنیہ جمع دونوں کے لیے ایک. اب یہ مذکر کے لیے بھی تھا، مؤنث کے لیے بھی تھا، اس کا بھی جواب آپ کو وہاں ملے گا کہ اس کے لیے پھر مؤنث کے لیے علیحدہ کیوں نہیں. ایک تو بات یہ تھی نا کہ تثنیہ جمع میں فرق کیوں نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ مذکر مؤنث میں بھی فرق کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انا نحنو نحنو یہ متکلم اور متکلمہ دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور وہ بھی واحد تثنیہ جمع سب کے لیے. اچھا، یہ ہوا مفرد تثنیہ جمع، اوپر آپ نے سارا جو سماعت کیا. اب اسی ضمیر کو انہوں نے ایک ساتھ میں اسم لگا کر اس کی اضافت کر کے یہ لے کے آئیں گے. کہتے ہیں مفرد تثنیہ جمع، کتاب لفظ لے کے آئیں، اس کو آگے انہوں نے اضافت کرنا، یعنی ایک کتاب ہے تو وہ ایک ہوا ضمیر کی طرف لٹائیں گے، پھر ہما ضمیر کی طرف، پھر ہم کی طرف لٹائیں گے، اسی طرح دیگر چیزوں کی طرف، یعنی جتنی اوپر آپ نے پڑھ لی ہیں. تو کتاب ہو یہاں پر کتاب، اس کی کتاب، ٹھیک ہے. اوپر والے ترجمہ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے، میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں. ہوا مطلب وہ، ہیا اس کا مطلب وہ، یعنی لیکن اشارہ جس طرف ہوگا ضمیر کا مطلب وہی مذکر ہوگا یا مؤنث. انتا مطلب تو ایک مرد، ٹھیک ہے. انتی تو ایک مؤنث، ٹھیک ہے، عورت. انا یہ مطلب بات کرنے والا خود ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہما وہ دو، ٹھیک ہے، مطلب غائب کے لیے. اسی طرح ہما آگے والا، پھر انتما یہ سامنے والے کے لیے ہو جائے گا تم دونوں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری اصطلاح ہے، اتنا کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. ہم جو ہے اس کے لیے آئے گا وہ سب، یعنی غائب کے لیے وہ سب. اسی طرح ہننا وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بالکل الفاظ ہی واضح ہیں. کتاب اس کی کتاب، ٹھیک ہے. کتاب ہما نیچے کی طرف، کتاب ہما ان دونوں کی کتاب، کتاب ہم ان کی کتاب، یعنی ان سب کی کتاب، یعنی جمع کا ہے ضمیر اور جمع بھی غائب کی، ان کی کتاب. یہ ان جو لفظ ہے ان کی، تو یہ غائب ہے کیونکہ سامنے والے پر دلالت نہیں کرے. یہ اگر یہ ہے نا آپ کی کتاب یا تمہاری کتاب، یہ تو سامنے کے لیے ہو جائے گا نا، لیکن یہاں پر غائب کے لیے. پھر آگے مؤنث کے حساب سے کہتے ہیں کتابو ہا، پیچھے تھا کتابو ہو، ٹھیک ہے، ہوا سے. اب یہاں سے ہیا سے کتابو ہا. اچھا، اس کی کتاب یعنی اس کی مراد اس عورت کی کتاب، واحد مؤنث کی کتاب. کتاب ہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب یا ان کی کتاب، ٹھیک، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. کتابو کا تمہاری کتاب، کتابو کما تم دونوں کی کتاب، کتابو کم تم سب کی کتاب یا تمہاری کتاب، ٹھیک ہے. اور کتابو کی تمہاری کتاب، کتابو کما یعنی عورت کے لیے، کتابو کما تم دو عورتوں کی کتاب، کتابو کننا تمہاری کتاب، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے، کتابو کا اور کتابو کی، یعنی مذکر ہے تو اس کے لیے کتابو کا، اور مؤنث ہے سامنے والا جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی یہ آپ کی کتاب، اور یہ جس کو کہنا وہ آگے ہے مؤنث، تو یہ کتابو کی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر الفاظ بولے جاتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر جزاک اللہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر غلطی کیا کی جاتی ہے، اب اگر سامنے والے جس کو شکریہ ادا کرنا ہے وہ مذکر ہے تو اسی طرح کا جملہ جزاک اللہ، اور آگے والا مؤنث ہے تو جزاک اللہ، ٹھیک ہے. آگے ہے کتابی، یہاں پر کتاب لفظ کے آگے یا متکلم کی طرف اضافت ہو رہی ہے. کتاب بھی میری کتاب. کتابو نا، اب یہ تسنیہ کے طور پر ہے لیکن یہی آپ جمع کے لیے بھی استعمال کریں گے، جیسے نیچے آ رہا ہے کتابو نا ہم دونوں کی کتاب، کتابو نا ہماری کتاب، ٹھیک ہے، ہم سب کی کتاب. اسی طرح آگے مؤنث، یعنی جس طرح میں نے اوپر کہا نا کہ متکلم کے اندر یہ فرق نہیں ہے، اسی طرح آتا ہے. یہاں پر سارے صیغے آپ ایک طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ترجمہ جہاں پھر کریں گے تو جو عورتیں ہوں گی وہ اگر استعمال کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے حساب سے ترجمہ کریں گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر جملہ مذکر کے حساب سے ہے تو وہ اسی طرح اپنے لحاظ سے ترجمہ کرے گا، لیکن صیغے کے حساب سے یہ یعنی استعمال کے لحاظ سے یہ ایک ہی ہوگا، جیسے کتابی کتابونا کتابو نا. آگے اس کو انہی جو آپ نے چیزوں کو سیکھا تو اس کو تھوڑا سا جملہ بڑھائیں گے. کہتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے المتکلم اور المتکلمہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک مذکر کے طور پر جملہ لکھا ہوا ہے، ایک مؤنث کے طور پر جملہ لکھا ہوا ہے. یعنی جملہ دیکھنے میں تو آپ کو ایک ہی لگے گا لیکن آپ نے ترجمہ کرنے میں ذرا سا احتیاط کرنی ہے. پھر نیچے آپ دائیں طرف دیکھ رہے ہوں گے مفرد تثنیہ اور جمع کے حساب سے. تو اتکلم العربیۃ، میں عربی بولتا ہوں، ٹھیک ہے.
نیچے کیا ہے نتکلم العربیۃ نتکلم العربیۃ، ٹھیک ہے، لیکن فرق نہیں ہے لکھنے میں، لیکن ترجمے میں فرق آئے گا، ٹھیک ہے، دو بول رہے ہوں گے تو ہم دونوں عربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جمع ہوگا تو ہم عربی بولتے ہیں، اور اگر مؤنث ہے تو وہ کہے کہ میں عربی بولتی ہوں، اتکلم العربیۃ نتکلم العربیۃ نتکلم العربیۃ، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے ہے، اوپر تھا متکلم کے حساب سے، پھر ہے مخاطب، اور پھر آخر میں آئے گا غائب۔ تو المخاطب اور المخاطبہ یعنی سیغے اسی طرح آئیں گے، لیکن تھوڑا سے ترجمہ کرنے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو تتکلم العربیۃ، تو عربی بولتا ہے، ٹھیک ہے، تتکلمان العربیۃ، اب چونکہ ان کے اندر تو ہر ایک کے لیے الگ الگ آتا ہے، صرف وہ تکلم یعنی متکلم کے اندر تھا کہ وہاں پر سیم سیغے آتے ہیں، لیکن یہاں پر سب کے لیے الگ الگ آئیں گے۔ تتکلم العربیۃ، تو عربی بولتا ہے، تتکلمان العربیۃ، تم دونوں عربی بولتے ہو، تتکلمون العربیۃ، تم سب یعنی تم جو ہو سب عربی بولتے ہو، ٹھیک ہے، عربی میں کلام کرتے ہو۔ اب یہاں پر آگے مؤنث کا ہے تتکلمین، اس کا واحد مؤنث غائب کا خطاب کا صیغہ ہے، تو تتکلمین العربیۃ، تو عربی بولتی ہے، تتکلمان العربیۃ، تم دونوں عربی بولتی ہو، تتکلمن العربیۃ، تم سب عربی بولتی ہو۔ پھر ان سے غائب کے صیغے ہیں الغائب الغائبہ، تو المفرد کہتے ہیں، پھر تثنیہ، پھر جمع، تو یتکلم العربیۃ، وہ عربی بولتا ہے۔ اب یہاں پر نیچے آ جائیں، یتکلمان اور یتکلمون، یہ تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے کہ وہ دونوں عربی بولتے ہیں اور وہ سب عربی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تتکلم العربیۃ واحد مؤنث، تتکلمان تثنیہ اور یتکلمن جمع، تو یہ ترجمہ کیا ہوگا، تتکلم العربیۃ، وہ غائب کا صیغہ، تو وہ عربی بولتی ہیں، وہ عربی بولتی ہیں، یعنی دو، اور نیچے والا آ جائے گا یتکلمن العربیۃ، وہ سب عربی بولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنا ٹف سبق تو نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، خود بخود کچھ جملے آپ نے چینج کر کے، ضمیر چینج کر کے، پھر اسی طرح کچھ آپ نے اپنی طرف سے جو پچھلے اسباق ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی کوئی سبق آپ لے لیں اور اس میں سے خود ضمیروں کے اوپر فوکس کریں، ان کو خود پہچانیں اور وہاں پر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کوئی صیغہ ہے تو صیغے سے ضمیریں نکال کے اس کے حساب سے ترجمہ کریں، اور جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر غور کریں کہ آیا کہ جو ضمیریں ہیں اس حساب سے میں ترجمہ بھی کر پا رہا ہوں، یعنی اس طرح اس کے اوپر جتنی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔